والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا طبيب قلوبنا وشفاء صدورنا حاكم أولادنا ومالك أموالنا عوننا ومعيننا غوثنا وغياثنا ومغيثنا مولانا ملجانا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين فازوا في الدارين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى في الآية الأخرى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الشهيد الرؤوف الرحيم الأمين الكريم البشير النذير. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے. پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے. دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے. کیونکہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آئیے جو معروف سے پہلے سننے اور سنانے سے قبل اپنے اور ساری کائنات میں مرکز عقیدہ محسن انسانیت انیس الغریبین مراد المشتاقین شفیع المذنبین یان عالمین اکرم الاولین افضل الآخرین طٰہٰ و یاسین صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا تاجدار عرب و عجم مالک ہند و حرم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و وطنہ کی بارگاہ میں علماء سے لے کر عوام تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع جی لگا کے بلند آواز سے درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کیجیے اور پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان عظیم وقار، سرسیوہ و قرب و جوار کے سنی صحیح والعقیدہ مسلمانوں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس رحمت و نور میں ڈوبی ہوئی حسین رات بنام جشن حضرت اویس قرنی منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے مرحومین اور مرحومات کے لیے بخشش کا ذریعہ اور ذریعہ نجات بنائے. آج شب برات کے مبارک موقع پر اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے برات، جہنم سے آزادی عطا فرمائے. ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، اعزاء کرام رشتہ دار جو ایمان اور عقیدے کے درستگی کے ساتھ ہم سے جدا ہو کر اپنے قبروں میں جا پہنچے ہیں، اللہ تعالی آج کی مبارک رات کے صدقے میں سب کی بخشش اور سب کی مغفرت فرمائے. جن مرحومین مرحومات پر عذاب قبر ہو رہا ہو، اللہ تعالی آج کی مبارک رات کے صدقے میں ان مردوں سے عذاب قبر کو دور فرما دے اور تمام مرحومین مرحومات کو قبر میں دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے، حشر میں شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے. بلند آواز سے کہہ دیجیے آمین، اور بلند آواز سے کہیے آمین. یہ رشتے محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ. اور اکثر جلسے میں میں شعر کہا کرتا ہوں کہ جیسا موسم ہو مطابق اس کے میں دیوانہ. علماء کی توجہ، نبی
مسکراتے تھے کہ کلیوں میں جان پڑ جاتی ہے. اور بریلی شریف سے مصیبہ کی اعلیٰ حضرت ایک شعر لکھ دیتے ہیں کہ جس کی تسکے سے روتے ہوئے ہم پڑے اس تبسم کی عادت میں لاہو سلام. یا رسول اللہ سوزن روی شدہ مٹی ہوئے تبسم سے تیرے شان کو سر بناتا ہے اجالا تیرا. حضرات محبت رسول کے تعلق سے میں نے بیان کیا. آیت کریمہ تلاوت کی. شاعر حسین کہتے اقبال نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ وہ غلط تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر غامی تو سب کچھ نامکمل ہے, اسی میں ہو اگر غامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار آنی, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بیہا کی رضا جوئی, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بیہا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار آنی. یا رسول اللہ تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا خیر سے کام, تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا خیر سے کام. اللہ کی حمد میں دنیا سے مسلمان گیا, آج یہ ان کی پناہ, آج مدد مانگوں سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اللہ کے کائنات جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی. اس آیت کریمہ کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کی بات کو مان لیا اس نے اللہ کی بات کو مان لیا. جس نے رسول اللہ کی فرمانبرداری کر لی اس نے اللہ کی فرمانبرداری کر لی. جس نے رسول اللہ کی باتوں کو تسلیم کر لیا اس نے اللہ کی باتوں کو تسلیم کر لیا. جس نے رسول اللہ کا کہا مان لیا اس نے اللہ کا کہا مان لیا. جس نے اللہ رسول اللہ سے محبت کر لی اس نے اللہ سے محبت کر لی ہے. اس لیے کہ محمد اللہ اکبر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اے مسلمانوں اور جو مقدر پہ ناز کرو کب گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے, نبیوں کا سردار عطا فرما دیا ہے, حبیب پروردگار عطا فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرما دیا ہے کہ دنیا کے کسی کے پاس ایسا محبوب نہیں ہے. دنیا کی تعریف کرتی ہے میرا محبوب گلاب کی طرح چمکتا ہے, گلاب کی طرح مہکتا ہے, لیکن مصطفیٰ کا دیوانہ یہ بولتا ہے جو تیرا محبوب ہوگا جو گلاب کی طرح مہکتا ہے, میرے مصطفیٰ کو ایسے مہکتے ہیں کہ گلاب کا پھول بھی نبی کے پسینے کے صدقے میں مہکتا ہے. تمہارا گلاب کی طرح مہکتا ہوگا اگر میرے مصطفیٰ کو ایسے بھی کہ میرے مصطفیٰ کا پسینہ نکلے تو گلاب سے زیادہ مہکتا ہے. کبھی تمہارا حضرت نے کہا تھا کہ ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. اس راہ چل گئے ہیں اونچے
اسی محبوب کے صدقے میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو شب برات عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا ہے، ماہ رمضان عطا فرمایا ہے، مسجد کے اذانیں عطا فرمائی ہے، نماز عطا فرمائی ہے، اللہ نے برکتیں عطا فرمائی ہے مصطفیٰ کے صدقے، اللہ نے برکتیں عطا فرمائی ہے مصطفیٰ کے صدقے، شب معراج اللہ نے عطا فرمایا ہے قدر مصطفیٰ کے صدقے، ماہ رمضان میں شب قدر اللہ نے عطا کیا ہے نبی کے صدقے میں، اور آج اس رات میں ہم اور آپ یہاں جلسہ کر رہے ہیں، یہ مبارک رات بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے نبی کے صدقے میں، شب برات کو بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرات شب برات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان معظم کے 15واں روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں بیدار ہوتے ہیں، راتوں میں سب بیداری کرتے ہیں، اپنے گنہگار امت مرحومہ کی بخشش کی دعائیں رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ حضرات آج یہ مبارک رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی گئی، ایسی برکت والی رات عطا فرمائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات کے اندر لوگوں کے نامے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور نامے اعمال میں اچھائیاں اور برائیاں لوگوں کے شب برات میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے سال تک کون زندہ رہے گا اور کون سی کا انتقال ہوگا، یہ ساری باتیں نامے اعمال میں شب برات میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کس کو کہاں سے روزی ملے گی اور کس کو کتنا روزی ملے گا، یہ ساری باتیں شب برات کے اندر مقدر میں لکھی جاتی ہے، نامے اعمال میں تحریر کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات تو آج یہ جو شب برات ہے، شب کا معنی ہوتا ہے رات اور برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا، آزادی رہائی کا معنی ہوتا ہے، تو شب برات کا مطلب یہ ہوتا ہے آزادی والی رات ہے، چھٹکارے والی رات ہے، رہائی والی رات ہے۔ حضرات کس بات کی آزادی ہے؟ تو جہنم سے گنہگاروں کی آزادی ہے۔ کس بات کا چھٹکارا ہے؟ تو گناہوں سے چھٹکارا ہے۔ کس بات سے رہائی نصیب ہو رہی ہے؟ حضرات اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم سے رہائی ہو رہی ہے۔ تو آج یہ مبارک رات ایسی مبارک رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات ہم کو آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب گنہگاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ فضل فرمائے اور کرم فرمائے کہ آج کی رات میں اللہ اپنے جتنے گنہگار بندوں کی بخشش فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں میں ہمیں اور آپ کو شامل کر لے۔ جہنم سے آزادی کی رات ہے، روزی تقسیم کرنے کی رات ہے، موت اور زندگی لکھنے کی رات ہے۔ کون کس کے مقدر میں کیا ہونا والا ہے، سال بھر تک کیا ہونے والا ہے، یہ ساری باتیں آج فرشتے نام اعمال میں تحریر کریں گے اللہ کے حکم سے، اور اسی نام اعمال کے اعتبار سے ہمارا اور آپ کا سال بیتنے والا ہے، ہمارا اور آپ کا سال گزرنے والا ہے۔ اس لیے پیارے آج کی یہ مبارک رات میں شب بیداری کرنی چاہیے، راتوں کو جاگنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ریاضتیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے۔ حضرات آج کی شب میں وہ مبارک اور مسعود طریقہ کی ہے کہ ہم آپ مسلمان رات کے تہائی حصے میں یا رات کے آدھے حصے میں کہیں فجر سے پہلے جو ہے اسی رات کے حصے میں اپنے گاؤں کے قبرستان جاتے ہیں تعظیم کے لیے، اپنے گاؤں کے قبرستان میں جا کر کے مردوں کی بخشش کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ حضرات 15 شعبان معظم کو روح ہے اپنے گھروں کو آتی ہے، اور جو ہمارے ماں باپ یا ہمارے بھائی بہن یا ہمارے رشتے دار جو ہم سے جدا ہو کر کے اپنی قبروں میں جا چکے ہوتے ہیں، حضرات تو ہمارے مرحومین اور مرحومات جن گھروں میں رہتے تھے ان کی روح ہے شب برات کے موقع پر 15 شعبان کو کی روح ہے اپنے گھروں کو آتی ہے، اور ان کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں کہ میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں، بیوی کو دیکھتے ہیں جو ہے کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے، میرے بچے کیا کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ روح آنے کے بعد یہ بھی کہتی ہے اے زندہ لوگو ہم تو انتقال کر چکے ہیں، اب ہم تمہارے محتاج ہو چکے ہیں، ہماری نیکیاں ختم ہو چکی ہے، ہمارے اعمال رک چکے ہیں، ہم تمہاری طرح زندہ نہیں ہے کہ نماز پڑھے تو اس کا ثواب ہمیں ملے، ہم تمہاری طرح زندہ نہیں ہے کہ ہم تلاوت قرآن کر سکے تو ہمیں اس کا ثواب ملے، ہم تمہاری طرح دنیا میں زندہ نہیں ہے کہ ہم صدقہ اور خیرات کریں تو اس کا ثواب ہمیں ملے، ہمارے اعمال ختم ہو چکے ہیں، ہمارے اعمال رک چکے ہیں، ہمارے اعمال بند ہو چکے ہیں، ہم تم سے جدا ہو کر کے اپنی قبروں میں آ چکے ہیں۔ اے زندہ لوگو اب ہم تو تمہارے محتاج ہیں، اگر تم دنیا میں آتے ہم تو تمہارے محتاج ہیں، تم دنیا میں زندہ ہو تو کچھ نیکی کر کے ہمیں بھی دے دو، کچھ اصالے ثواب ہمارے لیے بھی کر دو، کچھ نیک کام ہمارے لیے بھی کر دو۔ حضرات وہ ہمارے اور آپ کے گھروں سے جو انتقال کر جاتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے گھروں پہ روحیں آتی ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے جس طریقے سے ایک ضرورت مند اپنی ضرورت کی آنکھیں اٹھا کر کے
دیکھتا ہے کہ سامنے والا کچھ ہمیں دے دے. وہ لوگ اگر باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو آج باپ کی روح آپ کے گھر میں آئی ہوگی. اگر ماں کا انتقال ہو چکا ہے تو ماں کی روح بھی آپ کے گھر آئی ہوگی. حضرات اگر ماں اور باپ زندگی میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے 10 روپیہ مانگ لی تو بتاؤ دو گے کہ نہیں دو گے؟ ہر انسان دینے کی کوشش کرے گا کہ ماں نے مانگا ہے تو دینا ہی چاہیے, باپ نے مانگا ہے تو دینا ہی چاہیے. وہ لوگ آپ تمہارے ماں باپ کی روح تمہارے گھروں پہ آئی ہوگی اور ہاتھ پھیلا کر کے تم سے مانگا ہوگا, وہ میرے بیٹے ہم تم سے جدا ہو کر کے قبروں میں جا پہنچے گئے, اب ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے کہ ہمیں ملے. وہ میرے بیٹے نماز آج پڑھ کر کے میرے نام کی سالے ثواب کر دے. وہ میرا بیٹا آج کوئی صدقہ کر کے میرے نام کی سالے ثواب کر دے, میرا خیرات کر کے کچھ میرے نام کر دے. حضرات اگر آپ ان کے سالے ثواب کے لیے کچھ نہیں کرتے ہو تو ماں کی روح تڑپ کر کے آپ کے گھر سے واپس جاتی ہوگی, باپ کی روح تڑپ کر کے آپ کے گھر سے واپس جاتی ہوگی. اور لوگ جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہے اللہ ان کا سلامت رکھے, اور جن کے ماں باپ دنیا میں سلامت ہے اللہ ان کے ماں باپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. مگر ان کے کلیجے سے پوچھو ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے. جو دنیا سے جن کے ماں باپ جدا ہو چکے ہیں اپنے قبروں میں جا پہنچے ہیں, ان کے کلیجے سے پوچھو کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے. ان کے کلیجے سے پوچھو کہ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے. حضرات ماں باپ تب تک زندہ ہے جب تک ان کی قدر قیمت سمجھ میں نہیں آتی ہے. باپ زندہ ہے, بیٹا نہ کرائے جو نہیں گھومتا ہوا نظر آتا ہے, وہ سوچتا ہے کیا ہوا اگر گھر دیر سے پہنچا تو کوئی بات نہیں, باپ میں اپنے گھر میں پورا باپ کو زندہ بیٹھا ہوگا ہے. اگر آپ کبھی سفر میں چلے تھے یا دوستوں کے ساتھ گھومنے چلے تھے تو تسلی اور آرام کے ساتھ گھومتے ہو. اگر ایک دن گھر نہیں گیا تو کیا ہوا, بوڑھا باپ تو گھر پہ موجود ہے. اگر ماں باپ جو ہے گھر کے اندر کوئی بات ہوگی تو میری ماں سنبھال لے گی, میرا باپ سنبھال لے گا. حضرات ایک ہی چیز تڑپو گے ماں باپ کے لیے جب ماں باپ انتقال کر جائیں گے اور اپنی قبروں میں چلے جائیں گے تو اسی باپ کی یادیں رہ جائیں گی, اسی ماں کی یادیں رہ جائیں گی. اب دنیا میں کتنا ہی تڑپو گے مگر تمہارا باپ تمہارے گھر آنے والا نہیں ہے. اب ماں کے دنیا سے جانے کے بعد کتنے بھی تڑپ کر کے تب توڑ دو مگر تمہاری ماں دوبارہ ملنے والی نہیں ہے, تمہارے ماں نہیں ملنے والی ہے, تمہارا باپ نہیں ملنے والا ہے. اگر زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہو تو ان کے نام ایسالے ثواب کر سکتے ہو, ان کے نام جو ہے نیک کام کر کے ایسالے ثواب کر سکتے ہو. وہ لوگوں وہ نوجوانوں جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی قدر کر لیجیے, اور جن کے ماں باپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ان کو جو ایسالے ثواب کر کے ان کی روحوں کو خوش کر دیجیے, خوش کر دیجیے تاکہ ماں باپ کو اگر عذاب قبر ہو رہا ہو تو ہمارے باپ کے ایسالے ثواب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے سر سے عذاب قبر کو دور فرما دے. حضرات آج شب برات ہے, آزادی والی رات ہے, آج جہنم سے آزادی کی رات ہے. لہو رات میں کھیل کود میں کھیل تماشوں میں رات کی رات میں گزار دی گئی, آج کی رات میں بتا دی گئی. پھر ایسی مقدس رات 1 سال کے بعد آنے والی ہے. پھر 1 سال کے بعد نہ جانے ہم سے کون ہمیں سے آپ میں سے کون زندہ رہے کہ نہ رہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جوانی ہے ہم آج میں کام نہیں کریں گے تو کیا ہو گیا, جب بڑھاپا آئے گا تب ہمیں کام کر لے گی. بوڑھا یہ سوچتا ہے کہ بڑھاپا تو آ گیا میں ایک کام کر لوں, لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں او نوجوانوں جوانی کے اندر عبادت کر لو, اس لیے کہ نوجوان کی جوانی کی عبادت بڑھاپے کے 70 رکعت سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی نوجوان جوانی کے آخر میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو بڑھاپے کے آخر میں 70 رکعت نمازوں سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. اسی لیے تو خطبہ علمی کے اندر ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ کل جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں, کل جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں, جب بڑھاپا آ گیا تو کچھ بات مت پڑتی نہیں. آپ کہیں گے کلی تو زبردستی نماز بوڑھے بھی پڑھتے ہیں جوان بھی پڑھتے ہیں مگر جوانوں کی عبادت بوڑھوں کی 70 رکعت سے افضل ہے. وجہ کیا ہے حضرات, جس طریقے سے جوان رکوع کرتا کر سکتا ہے, جس طریقے سے جوان سجدہ کر سکتا ہے, جس طریقے سے جوان بیعت کر سکتا ہے, بڑھاپے کے عالم میں بوڑھا نہ تو ٹھیک ڈھنگ سے رکوع کر سکتے ہیں نہ تو نماز جو ہے اچھے ڈھنگ سے ادا کر سکتے. آپ نے مسجدوں کے اندر دیکھا ہوگا جو ہمارے بڑے بڑے ہو چکے ہیں, جو عمر دراز ہو چکے ہیں, جب مسجد کا امام رکوع میں جاتا ہے اور جب رکوع میں مسجد کا امام جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد تک پورا ہمارا رکوع میں جا پاتا ہے. اور امام اگر 5 مرتبہ سبحان رب العظیم کہہ کر کے سر اٹھانے والا ہوتا ہے تب تک بوڑھے انسان کی ایک ہی تسبیح ہو پاتی ہے, تب تو ہی تسبیح ہو پاتی ہے, تب ہی تسبیح ہو پاتی ہے. رات کا معاملہ تو دیکھیے, اسی لیے شاید نے کہا تھا کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں, اور جب بڑھاپا آ گیا تو بات بن پڑتی نہیں. ہمیں اور آپ کو مبارکباد عطا فرمائی گئی اور 1 سال کے بعد پھر مبارکباد آئے گی. اس 1 سال کے درمیان
نہ جانے ہمارے ہم میں سے اور آپ میں سے کون دنیا میں رہے اور کون دنیا میں نہ رہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کب کس کی زندگی کی رات کہاں پوری ہو جائے تو کہہ نہیں سکتا ہے، کب کس کی زندگی کا چراغ کہاں پہنچ جائے تو کہہ نہیں سکتا ہے، اس لیے موقع کو غنیمت سمجھیے اور جوانی میں عبادت کرتے جائیے، اگر جوانی میں عبادت کافی اچھی لگے، جب بڑھاپا آ گیا تو بات بات پڑتی لگے۔ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو گنہگار امتیوں کو اتنے زیادہ یاد فرماتے ہیں، اتنا زیادہ یاد فرماتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہو تب بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، غم کا موقع ہو تب بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ آج کی مبارک رات میں اپنے اور اپنے مرحومین مرحومات کی بخشش و مغفرت کی دعائیں کرنی ہے، اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعائیں کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش کی دعائیں کرنی ہے۔ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہنا ہے۔ آؤ دیکھو اللہ کے نبی نے ہم سے اور آپ سے کتنا پیار کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر رات بھر قیام فرماتے ہیں، رات بھر نفلی نمازیں پڑھتے ہیں اور سجدے میں سر رکھ کر کے اپنے گنہگار امتیوں کی بخشش کی دعائیں رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ اتنی دیر تک مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے رب کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ حتیٰ تورمت قدمہ ہوا اسامہ ہو کہ نبی کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، نبی کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت عائشہ کا یہ منظر دیکھتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اتنی دیر تک کھڑا مت رہا کیجیے، پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اللہ کا نیک بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرات رات پر کھڑے ہو کر کے اور خدا کی بارگاہ میں رو کر کے اور سردے میں سر رکھ کر کے ہماری اور آپ کی بخشش کی دعائیں محبوب نے کیا کہ ابھی تو شاعر کہتا ہے وہ سچ تمہارے ہی لیے تھا گنہگاروں سیاہ کارو، تمہارے ہی لیے تھا گنہگاروں سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ محمد عربی روتے ہیں ہمارے لیے، محمد عربی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کی بخشش کی دعائیں آج کی رات میں کیا کرے، اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعائیں کرے، اپنے گھر والوں کی بخشش کی دعائیں کرے اور اپنے لیے بھی بخشش کی دعائیں کرے۔ حضرات آج کے عظیم الشان جو اجلاس ہے حضرت اویس قرنی کے نام سے منسوب ہے، یو پی ایسٹ کے علاقوں میں شب برات کے موقع پر خاص طور سے حلوہ بنانے کا اور اس کی نیاز حضرت اویس قرنی کے نام دلانے کا رواج زیادہ ہے۔ پورے ہندوستان کے کچھ علاقوں میں یہ رواج اس قدر رہی ہے۔ 15 شعبان تو لوگ مناتے ہیں، اہل سنت و جماعت ہی ہے 15 شعبان کی تاریخ آتی ہے، شب بیداری کرتے ہیں، جلسے جلوس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، مگر جس طریقے سے ہمارے یو پی ایسٹ میں اور بہار کے علاقوں میں حلوہ بنانے کا رواج ہے اور حضرت اویس قرنی کے نام سے خاص طور سے نیاز دلانے کا انتظام ہے، اس طریقے سے رواج اکثر جب اس طریقے سے رواج ہندوستان کے کچھ علاقوں میں نہیں ہے۔ حضرات آندھرا پردیش کے علاقے میں میرا جانا ہوا اور اسی طریقے سے اڑیسہ کے علاقوں میں میرا جانا ہوا، وہاں پر 15 شعبان کو حلوہ بنا کر اور خاص طور سے حضرت اویس قرنی ہی کے نام سے نیاز دلانے کا بہت زیادہ رسم و رواج نہیں ہے۔ اور گجرات کے علاقوں میں گجرات کے جو باشندے وہاں کے مقامی باشندے ہیں جو وہیں کے رہنے والے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ رسم و رواج نہیں ہے۔ اپنے یو پی بہار کے جو لوگ بمبئی گجرات کے علاقوں میں ہیں زیادہ تر وہی اپنے یو پی کے رواج کے مطابق حلوہ بنا کر کے نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، مگر چونکہ یہ ایک ایصال ثواب کا کام ہے، اللہ کے ایک مقدس ولی حضرت اویس قرنی کے نام سے ایصال ثواب ہے تو حلوہ بنانا بھی جائز ہے اور حضرت اویس قرنی کے نام سے ایصال ثواب کرنا بھی جائز ہے، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ جائز کام ہے۔ امر مستحسن ہے جن علاقوں میں نہیں کرتے ہیں مگر اس کو جائز مانتے ہیں اور وہاں رسم و رواج کے طریقے سے نہیں جس طریقے سے ہمارے یو پی کے اندر ہے، یو پی ایسٹ کے علاقوں میں ہے، اس طریقے سے اگر رواج نہیں بھی ہے حضرات اس کے باوجود وہ سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہیں۔ بہت زیادہ دور نہ جا کر کے میں بتاؤں، بریلی شریف جو یو پی کے اندر ہے اور یو پی ویسٹ کا علاقہ کہلاتا ہے، مغربی علاقہ کہلاتا ہے، پشچم کا علاقہ کہلاتا ہے، مگر شب برات کے موقع پر جلسے تو ہوتے ہیں، جلوس تو ہوتے ہیں اور نظر و نیاز کا اہتمام تو کیا جاتا ہے، شب بیداری کا اہتمام و انتظام تو کیا جاتا ہے، مگر جس طریقے سے ہمارے ان علاقوں میں زیادہ سے زیادہ حلوہ بنا کر اور حضرت اویس قرنی ہی کے نام سے نیاز دلا کر کے
یہ رواج وہاں پہ بہت زیادہ نہیں ہے. جو یوپی کے اس کے لوگ وہاں پر آباد ہیں وہ اپنے طور پہ کرتے ہیں. حضرات چونکہ یہ جائز کام ہے, ایک امر مستحسن ہے, اس لیے کرنا بھی چاہیے. اور حضرت اویس قرنی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. حضرت اویس قرنی بہت عظیم الشان, بہت عظیم الشان تابعی کا مقام ہے. حضرت اویس قرنی کسی عام انسان کا نہیں. حضرت اویس قرنی ایسے شخص کا نام ہے کہ جن سے دعا کے لیے مصطفیٰ نے گزارش کی ہے کہ میرے اویس سے کہہ دو کہ میری امت کے لیے دعائیں کر دیا کریں. حضرات اس سے پہلے جو تقریر آپ نے سماعت فرمائی ہے, بڑے اچھے انداز میں بڑا بہتر پیغام آپ نے سماعت کیا ہے. میں آنے کے بعد چند منٹ میں نے ان کی تقریر سماعت کی ہے. حضرت اویس قرنی بھی کے تعلق سے ان کا بیان ہو رہا تھا. حضرت اویس قرنی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. حضرت اویس قرنی بہت عظیم شخصیت کا نام ہے. اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ قرن کے رہنے والے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ پاتے ہیں, مگر بوڑھی ماں ہے جن کی خدمت کی وجہ سے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر کے اور دیدار کرنے کا موقع نصیب نہیں آتا ہے. ایک مرتبہ عشق بیدار ہو جاتا ہے, عشق بہت زیادہ بیدار ہو جاتا ہے. اپنی بوڑھی ماں کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں امی جان میں دنیا میں موجود ہوں, اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی بھی دنیا ہی میں موجود ہے. تو میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ آپ اجازت دے دیجیے تاکہ ہم مدینہ جا کر کے اپنے نبی کا دیدار کر لیں, مدینہ جا کر کے اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کر لیں. حضرات کی والدہ محترمہ کہتی ہے کہ بیٹا بڑھاپے کا عالم ہے, میری خدمت کے لیے تو ہی ایک سہارا ہے, اگر تو چلا گیا تو میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گی. حضرت اویس قرنی عرض کرتے اپنی جان 8 پہر کی اجازت دے دیجیے, 4 پہر جانے میں ختم ہو جائے گا اور ملاقات کر کے رکوں گا نہیں, مدینے میں واپس پھر چلا آؤں گا, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. حضرت اویس قرنی کی والدہ اجازت دے دیتی ہے. اب عاشق زار اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مدینہ طیبہ کا رخ کرتے ہیں. راستے میں چلتے ہوئے چلے جاتے ہیں, دریا بھی پڑتا ہے اس کو پار کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, سمندری سفر پڑتا ہے اس کو بھی پار کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, جنگل بیابان آتا ہے اس کو بھی پار کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایک دیوانہ وار مستانہ وار پڑھتے ہوئے قدموں کو بڑھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. نارمل پیدل نہیں بلکہ تیز انسان کے دوڑنے کی طرح چلتے ہوئے مدینہ طیبہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں. مدینہ طیبہ جب پہنچ جاتے ہیں تو نبی کے صحابہ سے پوچھتے ہیں, او نبی کے صحابہ نبی کا گھر کہاں ہے مجھے بتا دیجئے. نبی کے صحابہ بتاتے ہیں کہ مسجد نبوی چلے جائیے. مسجد نبوی کا جو حجرہ ہے کمرہ ہے جو حضرت عائشہ کے حصے میں آیا ہے وہی نبی اکثر رہا کرتے ہیں, وہی جاؤ نبی کا دیدار ہو جائے گا, وہی جاؤ نبی کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی. حضرات مدینہ کی گلیوں میں حضرت عاشق زار حضرت اویس قرنی دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں, مسجد نبوی کے قریب پہنچ جاتے ہیں, حضرت عائشہ کی قبر کے قریب پہنچ جاتے ہیں, مسجد نبوی کا جو حجرہ تھا وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور باہر سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ باہر تشریف لائیے, ہم آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. حضرات مگر دروازہ جب کھلتا ہے تو حضرت اویس قرنی کے نگاہوں کے سامنے اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی بیوی ہم مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ باہر آ جاتی ہے اور آگے کے بعد کہتی ہے کیا تمہارا نام اویس قرنی ہے, کیا تم قرن کے رہنے والے ہو. حضرت اویس قرنی کہتے ہیں ہاں امی جان ہم قرن کے رہنے والے ہیں, آپ کو میرا نام کس نے بتایا ہے. تو اللہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اویس قرنی اللہ کے نبی تو نہیں ہیں اور اپنے صحابہ کو لے کر کے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے ہیں, سفر کے ارادے سے گئے ہیں, مگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد قرن کا رہنے والا میرا ایک دیوانہ آئے گا جس کا نام اویس قرنی ہوگا, اس سے میرا سلام کہہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ اگر ہو سکے تو مدینہ میں رک جائے, ہم جب واپس آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی. حضرت عائشہ جب نبی کا سلام پیش کرتی ہے اور نبی کا سلام پیغام بتاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضرت اویس قرنی عرض کرتے ہیں کہ امی جان مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے, اس لیے کہ ہم نے ماں سے 4-8 پہر کی اجازت لے کر کے آئے تھے. 4 پہر ہمارے آتے ہوئے ختم ہو چکے ہیں, اب 4 ہی پہر کا وقت ہے, اگر جاتے ہوئے ختم ہو جائے گا. اگر میں مدینہ میں رہوں گا تو ماں کی خدمت کون کرے گا. حضرات ذرا غور تو فرمائیے, ماں کی محبت اور ماں کی ممتا تو دیکھیے اور ماں کی خدمت کا جذبہ تو دیکھیے. حضرت اویس قرنی مدینہ میں رہنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں, اس لیے کہ ماں سے کیا ہوا وعدہ غلط ہو جائے گا, اس لیے حضرت عائشہ سے اجازت لیتے ہیں. واپس
مدینہ سے باہر نکل جاتے ہیں اور اپنے واپس شہر مدینہ سے باہر نکلتے ہیں. حضرات اس عاشق صادق کے دل کا عالم کیا ہو رہا ہوگا جس نے 8 فجر کی اجازت لے کر کے جو ہے اپنے گاؤں سے چلا ہوگا اور راستے میں بیابان میں جو ہے چلتا ہوا مدینے میں آیا ہوگا, مدینے کی گلیوں میں گھوما ہوگا, نبی کے دروازے پہ حاضر ہوا ہوگا اور سوچا ہوگا کہ نبی کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی, نبی کا دیدار ہو جائے گا, مگر بغیر دیدار کیے ہوا واپس جانے کا اتفاق ہو رہا ہے. حضرت عائشہ کرتے ہوئے سے کرنے کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آخرکار مدینہ چھوڑ کر کے ہوئے سے کرنے اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں. صحابیت کے مقام پہ فائز نہیں ہو سکتے ہو پاتے ہیں. حضرات صحابیت کسے کہا جاتا ہے, صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جو مسلمان نبی کے ظاہری حیات میں رہا ہو اور نبی کا دیدار کیا ہو یا نبی کے صحبت اختیار کی ہو اور ایمان ہی کے حالت میں دنیا سے اس کا انتقال ہوا ہو, اس مومن کامل کو صحابی رسول کہا جاتا ہے. حضرت اویس قرنی نبی کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے, مگر قسمت میں ظاہری حیات طیبہ میں نبی کا دیدار, نبی کی صحبت ملنا جو ہے مقدر میں نہیں تھا, اس لیے دیدار نہیں کر سکے, اس لیے صحابی نہیں بن سکے, مگر تابعی بنے. یعنی تابعی اسے کہا, صحابی اسے کہا جاتا ہے اس نے نبی کا دیدار کیا ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہو, اور صحابی سے جو نیچے درجہ ہے اسے تابعی کہا جاتا ہے. یعنی جس نے نبی کو تو نہیں دیکھا ہے مگر نبی کے صحابہ کو دیکھا ہے, نبی کے صحابیوں کو دیکھا ہے. حضرت اویس قرنی صحابی تو نہیں بن سکے مگر نبی کے صحابہ کا دیدار کر کے تابعی ضرور بن جایا, اور معمولی تابعی نہیں, کبار تابعی, بڑے درجے کے تابعی بنتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واقعہ سماعت کیا, میں نے سنا بیان ہو رہا تھا جب میں آیا ہوں کہ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک, اپنا جبہ مبارک جو ہے خلفائے راشدین میں سے 2 حضرات کو دے کر کے بھیجا تھا اور کہا تھا جاؤ میرے اویس سے کہہ دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ جبہ تمہیں عطا کیا ہے, اور جاؤ میرے اویس سے کہہ دو کہ میری امت کی بخشش کی دعائیں کرے. حضرات حضرت اویس قرنی کا وہ مقام ہے کہ جن سے دعا مصطفیٰ اپنی امت کے لیے کروا رہے ہیں. پوری دنیا تو یہ چاہ رہی ہے کہ مصطفیٰ میری مغفرت کی دعائیں کر دے, بخشش کی دعائیں کر دے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشہور تابعی حضرت اویس قرنی سے دعا کرواتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں درن کے رہنے والا میرا دیوانہ جو اویس قرنی ہے, جس کا نام اویس قرنی ہے, جو بکریاں چراتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اویس قرنی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اویس قرنی اگر اللہ کی قسم کھا کر کے اور جو دعا کرے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اویس قرنی نے میری امت کے مغفرت کے لیے دعا رب کی بارگاہ میں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے میرے اویس کی دعا کو قبول کر لیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرن کا رہنے والا میرا دیوانہ میرا عاشق اویس قرنی جو بکریاں چراتا ہے تو اس کے ریوڑ میں جتنی بکریاں ہیں اور اس بکریوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں, میرے اویس کے دعا کے صدقے میں, دعا کی وجہ سے اللہ نے اویس کے بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کی بخشش عطا فرمائی. ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال, سینکڑے بکریاں حضرت اویس قرنی چراتے تھے, ان کا ریوڑ ان کی بکریاں چراتے تھے. حضرت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اویس قرنی نے میری امت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اویس قرنی کے بکریوں کے بال کے برابر میری امت کی بخشش کر دی ہے. اللہ فضل فرمائے, کرم فرمائے کہ حضرت اویس قرنی کے دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے حضرت اویس قرنی کے بکریوں کے بال کے برابر جن امتیوں کی بخشش اللہ انہیں امتیوں میں ہمیں بھی شامل کر دے, ہمارے ماں باپ کو بھی شامل کر دے, تاکہ حضرت اویس قرنی کے صدقے میں اللہ میری بھی مغفرت فرما دے, اللہ آپ کی بھی مغفرت. وہ مقام ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرات مسلم شریف کے اندر, مسلم شریف کیا ہے, مسلم شریف صحیحین میں شامل ہے, صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف. ویسے حدیث کی 6 کتابیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے, بخاری شریف, مسلم شریف, نسائی شریف, ابن ماجہ شریف, ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف, ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. یہ حدیث کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں, ان میں سے 2 کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے, 2 کتابوں کو صحیحین
صحیحین کہا جاتا ہے، جن صحیحین جن کو کہا جاتا ہے، ایک بخاری شریف ہے اور ایک مسلم شریف ہے، اور پھر بخاری شریف اور مسلم شریف میں معاملات سب سے اول کون ہے اس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہوا ہے، مگر بخاری شریف کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی صحیح البخاری، اگر روئے زمین پر کوئی کتاب ہے اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کوئی کتاب روئے زمین پر ہے تو بخاری شریف ہے۔ حضرات بخاری شریف اور مسلم شریف، صحیح بخاری بھی کہا جاتا ہے اور صحیح مسلم بھی کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت امام مسلم نے نبی کے صحابہ کے بارے میں پورا چیپٹر ہی بیان کیا ہے، کتاب و فضل الصحابہ، کتاب و فضائل الصحابہ کے تعلق سے نبی کے صحابہ کی فضیلتوں کا پورا چیپٹر بیان کیا ہے، پورا چیپٹر بیان کیا ہے، اور اس چیپٹر کے اندر جو ہے الگ الگ صحابیوں کے تعلق سے باب باندھ کر کے حضرت ابوبکر کی فضیلت بیان کی ہے، اسی باب کے اندر حضرت عمر بن خطاب کی فضیلت بیان کی گئی، ایک باب کے اندر مستقل حضرت عثمان غنی کی تاریخ و حدیثیں بیان کی گئی، حضرت اور ایک باب کے اندر حضرت علی کی حدیثیں بیان کی گئی، اور ایسے ہی عشرہ مبشرہ کی حدیثیں بیان کی گئی۔ اس طریقے سے الگ الگ مشہور صحابیوں کے نام سے الگ الگ باب باندھ کر کے اور ان کے بارے میں جتنی حدیثیں تھیں حضرت امام مسلم نے وہاں جمع کر دی گئی۔ حضرات اسی طریقے سے ایک باب حضرت امام مسلم حضرت ویسے قرنی کے نام سے باندھتے ہیں، اور کتاب و فضائل الصحابہ کے اندر ایک باب آتا ہے کہ باب من فضائل اویس الباب من فضائل اویس القرنی، کہ یہ باب نبی کے صحابی کے تابعی حضرت اویس القرنی کے بارے میں ہے۔ اب حضرت اویس القرنی کے بارے میں نبی نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں ساری حدیثوں کو حضرت امام مسلم نے جو ہے باب باندھ کر کے باب من فضائل اویس القرنی کے تحت حضرت اویس القرنی کے تعلق سے نبی کی جتنی حدیثیں ہیں حضرت امام مسلم نے نبی کی ساری حدیثوں کو باب من فضائل اویس القرنی کے تحت جو ہے نبی کی ساری حدیثوں کو بیان کر دیا۔ اور یہ حدیث پاک میں ساری باتیں ہیں، اور اس حدیث پاک میں ایک حدیث پاک ہے حضرت ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا بیان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آتا ہے، نبی کے وصال ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنتے ہیں، اور ان کے وصال کے بعد جو ہے حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنتے ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنتے ہیں تو تمام مجاہدین کی فوج کو جمع کرتے ہیں، اور مجاہدین کی فوج کو جو ہے عرب سے نکال کر کے عجم تک پھیلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کے دور حکومت میں دور خلافت میں اسلام خوب پھلتا پھیلتا چلا جاتا ہے، پھلتا اور پھولتا ہوا چلا جاتا ہے، عرب سے نکل کر کے عجم میں پھیلا ہے، یہاں تک کہ نبی کے تمام صحابہ میں اور خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ فتح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کے دور حکومت میں ہوتا ہے۔ آپ نے مجاہدین کو تیار کیا ہے، آپ نے لشکر اسلام کی تیاری فرمائی ہے، آپ نے اسلامی افواج کو تیاری کی ہے، چنانچہ لوگوں کو اس سے اسلامی افواج میں جب داخلہ فرماتے ہیں اور اسلامی فوج کے اندر جو مجاہدین کی تیاری کراتے ہیں، حضرات تو عرب سے نکل کر عجم میں اور دوسرے ملکوں میں جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے وہ مجاہدین کی مجاہدین کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اسلامی فوج میں ایڈمیشن کے لیے اسلامی فوج میں شامل ہو کر کے مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے آتے تھے۔ حضرات تو الگ الگ ملکوں سے لوگ آتے تھے، جب کوئی یمن سے آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب یمن سے آنے والے مجاہدین کے مددگاروں سے پوچھا کرتے تھے کیا تم نے کوئی کرن کا رہنے والا ہے، کیا تم نے کوئی ویسے کرنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم نے کوئی ویسے کرنی نہیں ہے۔ حضرات یمن کا جو بھی مجاہد آتا تھا اور مجاہدین کی مدد کے لیے جو بھی آتا تھا حضرت عمر بن خطاب اس سے ضرور پوچھتے تھے کہ کیا تمہارے اندر کوئی ویسے کرنی ہے؟ حضرات ایسے ہی ایک مرتبہ اتفاق ہوتا ہے، یمن سے ایک مجاہدین کا قافلہ آتا ہے، مدینہ طیبہ کے اندر آتا ہے اور مدینہ کے مجاہدین کے ساتھ مل کر کے مدینہ کے مجاہدوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنی عادت کے مطابق پوچھتے ہیں وہ یمن سے آنے والے مجاہدوں، وہ یمن سے آنے والے قافلوں، تمہارے اندر کوئی ویسے کرنی نام کا بھی ہے؟ حضرات تو ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں عمر بن خطاب میرا ہی نام ویسے کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ویسے کرنی کہتے ہیں کہ میرا ہی نام ویسے کرنی ہے۔ اتنا سنتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا تمہارا ہی نام ویسے کرنی ہے؟ کیا تمہاری بوڑھی ماں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہماری بوڑھی ماں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کیا تمہارے جسم پہ سفید دانت کا مسئلہ تھا؟ کیا تمہارے جسم پہ مرض کا معاملہ تھا؟ اب سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے، صرف ایک درہم کے برابر جگہ رہ گئی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ کیا تم ہی ویسے کرنی ہو؟
اور جس کی ماں بوڑھی ہے اس کی شان یہ ہے, اس کا مقام یہ ہے کہ وہ اویس قرنی اگر اللہ کی قسم کھا کر کے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے, اور میرا جو اویس اللہ کی قسم کھا کر کے جو بات کہہ دیتا ہے اللہ اس کی باتوں کو مکمل فرما دیا. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اے عمر اگر اویس قرنی کا زمانہ پانا اور کبھی اویس قرنی سے ملاقات ہو تو اپنے لیے بخشش کی دعا ضرور کروا لینا. یہ کہنے کے بعد عمر بن خطاب کہتے ہیں او نبی کے عاشق کے صادق اویس قرنی میری مغفرت کی دعا کر دو. حضرت اویس قرنی حضرت عمر بن خطاب کی بخشش کی دعا کر دیتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب خوش ہو جاتے ہیں. حضرات معاملہ تو دیکھیے وہ ذات حضرت اویس قرنی ہے کہ نبی کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے مگر خدمت کی وجہ سے مگر بوڑھی ماں کی خدمت میں تاخیر نہ ہو جائے اس لیے ملاقات نہ ہو سکی, واپس آ گئے تھے. اگر دیدار کر لیتے تو نبی کے صحابی بن جاتے مگر دیدار نہ کر سکے تو صحابیت کا مقام تو نہیں پا سکے, تابعی کا مقام پا چکے ہیں. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا نواز دیا ہے, اتنا نواز دیا ہے کہ خود حضرت اویس قرنی سے اپنی ماں جو ہے امت کی بخشش کی دعا کے لیے خود نبی بھی دعا کر رہے ہیں اور نبی کے صحابہ بھی دعا کر رہے ہیں. وہ ذات کریمہ ہے حضرت اویس قرنی کی. جب یہ مقام حضرت اویس قرنی دیکھتے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت اویس قرنی نے زبان حال سے یہی عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اور یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا, تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. وہ رسول اللہ کی داد و دہش ہے, وہ رسول اللہ کی عطا و نوازش ہے. یہ رسول اللہ جب دینے پہ آئے تو اتنا زیادہ دے دیتے ہیں, اتنا زیادہ دے دیتے ہیں کہ دنیا میں نبی کی طرح کوئی داتا نہیں ہوتا ہے, آج دنیا میں نبی کی طرح کوئی آقا نہیں ہوتا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ فضل فرمائے, کرم فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کا صدقہ ہم کو عطا فرمائے, اپنے نبی کے گھر والوں کا صدقہ عطا فرمائے, نبی کے اہل بیت اطہار کا صدقہ ہم کو عطا فرمائے, نبی کے گھر والوں کا صدقہ اور نبی کے در والوں کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آج مقدس شب برات کے مبارک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرحومین مرحومات کی بخشش فرمائے اور مغفرت فرمائے. قبرستان جایا کیجیے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور. اے مسلمانوں میرے صحابہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا, فزوروها مگر اب قبروں کی زیارت کیا کرو, اب قبروں کی زیارت کیا کرو اور وہاں جایا کرو قبرستان میں. اس لیے کہ جب تم قبروں کی زیارت کرو گے اور جب تم قبروں کی زیارت کرو گے اور قبرستان جاؤ گے تو تم کو موت یاد آتی رہے گی, اور جب تم کو موت یاد آتی رہے گی تو گناہوں سے بچتے رہو گے, نیکیاں زیادہ کرتے رہو گے. اسی لیے شب برات کے موقع پر ہم سنیوں کے یہاں روان ہیں, اپنے گاؤں کے قبرستان میں جاتے ہیں اور اپنے گاؤں کے اور اپنے رشتے داروں کے مرحومین اور مرحومات کے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے مقدس رات کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی اور مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انشاءاللہ زندگی